دعائی لینا بھی طلب مولا، کپڑے پہننا بھی طلب مولا، بستر پہ جانا، استراحت کرنا، سکون لینا بھی طلب مولا، کام کاج کے لیے نکلنا بھی طلب مولا۔ تو آپ کیسے نکلیں گے طلب مولا سے؟ نکل ہی نہیں سکتا، میں نہیں نکل سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، طلب مولا سے نکل ہی نہیں سکتا، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، بیوی بچوں میں ہو یا آپ بازار میں ہو، اپنے دوستوں میں ہو، اپنے ساتھیوں میں ہو، اپنے شورا میں ہو، اپنے ساتھ کے ہم منصب لوگوں میں ہو، جہاں بھی ہو، منزل آپ کی طلب مولا ہونی چاہیے۔ بس سوچ میں، فکر میں اللہ بس جائے۔ جب یہ کیفیت بن گئی نا، آپ سوتے سوتے میں بھی اللہ سے باتیں کریں گے، آپ تنہائی میں بھی اللہ سے باتیں کریں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری بات کو نہیں سنتا جی، میں جہاں جاتا ہوں میری بات کو نہیں سنتا، میرے لیے دروازے نہیں کھلتے، مجھے کوئی ایسا کلام دیجئے میں پڑھا کروں، لوگ مجھے محبت کرے۔ میں نے کہا چھوڑ لوگوں کو، لوگوں کے بادشاہ کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، وہ ذکر دیتا ہوں کہ جب تو کرے تو فرشتے بھی کھڑے ہو کے سنیں، تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں، بند تیرے پہ دروازے ہوں گے نہیں جو اپنے مولا کو یاد کرتا ہے۔ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اپنے باطن پر توجہ رکھیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، کھڑے یا بیٹھے یا جس بھی مجلس میں موجود ہوں، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ دل کی کیفیت کیا بن رہی ہے، دل کس طرف جا رہا ہے۔ اگر دل پہ آپ کی کیفیت بہتر ہو گئی تو اس کے آثار پورے وجود سے ظاہر ہوں گے۔ اگر دل کی کیفیت درست نہ ہوئی تو پورا جسم بے چین ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے متلاشی ہیں، بظاہر ان کے چہرے افسردہ بھی ہوں کہ ان کے اندر ایک غم ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، لیکن ان کے دل منور ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بہت حسن ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بیماری سے نجات دلانے کے لیے وہ بڑی 4 علامتیں جو بیان کی ہیں، اس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ جو ہے اور مضبوط راستہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا ہے، کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، کوئی گھڑی ذکر الہی سے محروم نہ گزرے، آپ کی ہر ساعت کے اندر اور ہر سانس کے اندر اللہ کا ذکر ہو۔ جب ہمارے دل کی کیفیت اور زبان کا چلنا، بولنا اور دماغ کی سوچیں ایک ہو گئی تو پھر ہمیں جو توحید کی لذت ملے گی، توحید کا مزہ جو آئے گا، اس کی کیفیت خود آپ محسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا بہترین راستہ ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت، آپ کی سنت مبارک سے محبت، آپ کے طریقہ مبارک سے محبت،
یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو متوازن رکھتی ہیں۔ تو ذکر الہی یہ انسان کو عالم امر کی خبر دیتا ہے۔ اگر آپ ذکر کو باقاعدہ طریقے سے حاصل کریں، اپنے رہنما سے ذکر لینے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر وہ ذکر کریں اور اس کی آگاہی کے مطابق رہیں، تو پھر بہت جلد آپ اپنی منزل کی طرف رخ کر لیں گے۔ اور منزل کیا ہے؟ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ اس فقیر کے نزدیک جو منزل ہے وہ صرف طلب مولا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ اور اگر کسی نے کوئی اور منزل ذہن میں بنا رکھی ہے تو وہ بھی راستہ غلط ہے۔ منزل اللہ کی ہے، اللہ تک پہنچنے کی ہے، طلب مولا تک ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو یہ اللہ نے اپنے درمیان نبوت اور رسالت کو رکھا کہ ان کے ذریعے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ پھر آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد پھر آپ نے آ کے ہمیں اور وہ چیزیں دے دیں جو اللہ کے محبت میں وسیلہ بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن، سنت، اعمال صالح، یہ پھر ہمیں دیے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وہ جماعت ہمیں دی جن کے ذریعے اللہ کی محبت ملی۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وہ مقدس اور بہترین جماعت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی تاکہ یہ لوگ اللہ کی محبت کی طرف آئیں۔ اور پھر انسان کو رہنمائی کے لیے استاذ دیا، مرشد دیا، پیر اور رہنما دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منازل ہیں، اور یہ سب کا سب مقصد، مطلوب و مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی پیر پکڑ کے بیٹھ جائے اور پیر پرستی رہے لیکن اس کی منزل میں طلب مولا نہیں، طلب رسول صلی اللہ تعالی وسلم نہیں، تو اس کی منزل رائے گاہ ہے، اس کا سفر رائے گاہ ہے۔ پیر کا پکڑنا، مرشد و رہنما اور ہادی کا پکڑنا وہ اس لیے ہے کہ اب اس سے آگے میری منزل شروع ہوتی ہے، اور پہلے وہ وہاں پر وقت گزارتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، فنا فر رسول ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اور بندے کی منزل بھی یہی ہونی چاہیے، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں جتنا بھی کام کاج ہے اس میں بھی اپنے ارادے درست کر لیں۔ آپ کھانے پینے کی روز ایکسرسائز کرتے ہیں، ہر انسان کھاتا پیتا ہے، ذی روح جو بھی ہیں، جانور ہیں، پرند درند چرند، کھانے کے بغیر کوئی گزارا نہیں، سب لوگ کھاتے ہیں۔ اس کھانے کے اندر بھی منزل ہے کہ آپ اپنے کھانے کے اندر یہ ارادہ رکھ لیں کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ پاکیزہ کھانا میرے مولا نے دیا ہے، اس پاکیزہ کھانے سے میرے جسم کو طاقت ملے گی، پھر یہ میرا راستہ ہموار ہوگا اور میں اپنے مولا کی طرف سفر اختیار کروں گا۔ دل کا سفر، سوچ کا سفر، خیالات کا سفر اللہ کی طرف ہوگا۔ آپ نے کھانا کھا لیا، اب نیند کی باری آتی ہے، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں۔
نیند کی باری آتی ہے، ہم تھکے مانے چلے جاتے ہیں۔ اس نیند کے اندر بھی منزل آپ کی مولا ہونی چاہیے کہ میں اب بستر استراحت پہ جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے دن کے کام کاج سے مشغولیت سے آسانی دے کے یہ بستر دیا ہے، اب میں نیند پوری کروں گا، اور اسی نیند کے بعد جب میرا جسم تھکاوٹ سے بالکل آرام پا جائے گا، میری منزل اللہ کی طرف ہو جائے گی اور میری جستجو اللہ کی طرف اور بڑھ جائے گی۔ اس نیند کے اندر بھی طلب مولا ہے۔ اور آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، اس کی کیا ارادہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، لوگ کہیں کہ مسجد میں جانے والے، نہیں، اس لیے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور میں اس نعمت والی جگہ پر، سلامتی والی جگہ پہ داخل ہو جاؤں گا جہاں پہ دن رات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو وہ دیکھے کہ مسجد میں آ کر اس کی کیفیت کیا بنتی ہے، مسجد میں بیٹھ کے کیا وہ اللہ کے ساتھ ہے، یا مسجد میں بھی بیٹھ کے وہ موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے، مسجد میں بھی بیٹھ کے خیالات اس کے کہیں اور گھوم پھر رہے ہیں۔ مسجد میں بھی آ کے اپنے دل کا جائزہ لیں، اور مسجد بھی منزل ہے اللہ کی طرف لے کے جانے والی منزل۔ مسجد میں آنے کا مقصد، خطبہ کے بیان سننے کا مقصد، مجالس علماء اختیار کرنے کا مقصد اور مطلوب اور مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ کاروبار زندگی ہی کر لیں، پوری زندگی میں آپ بہت تھکتے ہیں، کام کرتے ہیں، بیرون سفر ملک میں سفر اختیار کرتے ہیں، اس میں بھی نیت ہو جائے طلب مولا کی کہ میں یہ کام کے لیے صبح گھر سے نکل رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، مزدوری پہ جا رہا ہوں، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے جو مجھے پیسہ ملے گا اس سے میں اپنے بچوں کی حلال کمائی سے پرورش کروں گا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں گا، اور میں لوگوں کا محتاج نہیں ہوں گا، بغیر محتاجگی کے یہ اسباب، یہ رزق میرے پاس ہوگا، اور میں خوشحالی کے ساتھ جو ہے اور دل جمی کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کروں گا، اور اللہ کی طلب دل کے اندر قائم پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کی روزی کمانا بھی عبادت ہو جائے گی۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، روز کپڑے بدلتے ہیں، پہنتے ہیں، اس کے اندر طلب مولا ہونی چاہیے، مولا کی رضا ہونی چاہیے۔ کپڑے بدلنے کے اندر بھی میں اس لیے یہ کپڑے بدل رہا ہوں کہ میرا ستر چھپ جائے، کیونکہ ستر چھپانے کے لیے میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ اپنا ستر چھپاؤ۔ جس طرح عورت سر سے پاؤں تک ستر ہے، عورت میں پوشیدہ، اس طرح مرد جو ہے یہ بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ستر ہے اس کا، یہ بھی بمعنی عورت بولا جائے گا، یہ حصہ بھی انسان کا عورت ہے۔ عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر اپنے جسم کو ننگا کرنا، جس بندے نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو ننگا کیا اور اپنا جو پوشیدگی جگہ کو غیر کے اوپر اس نے کھول دیا، قیامت والے دن اس کے پردے جو ہیں اٹھا دیے جائیں گے۔ ستر جسم جو ہے یہ ایک خاص عمل ہے مومن کا، اگر اس میں بھی وہ گئے میں اللہ سے ڈروں، اللہ کا حیا رہے۔ میرے شیخ طریقت جب غسل کرتے تھے بند کمرے میں بھی جاتے، اس کے باوجود بھی آپ کے جسم کے اوپر ایک جو ہے کپڑا ہوتا تھا اور اوپر بھی ایک ململ کا کپڑا ڈالتے تھے اور اس کے اوپر سے صابن لگا کے اپنے آپ کو دھوتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں اپنی قمیض بھی اتاروں۔ یہ تھی کیفیت ان لوگوں کی جو اللہ کو پانے والے ہیں۔ یہ منزل بڑی اعلیٰ ہے۔ تنہائی کے اندر بھی آپ کو جو ہے اللہ کی طرف رکھنا اور دھیان کو قائم کرنا، یہ چیزیں وہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کے اندر طلب مولا بڑھے گی۔ ہم تو غسل خانے میں جاتے ہیں، ہمیں تو قبلے کے آداب کا ہی نہیں پتا، ننگے پورے اس کے اندر گھومتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی قمیض اتار کے گلی میں بھی آ جاتے ہیں، جن کی ناف نظر آ گئی اس نے اپنا ستر ننگا کر دیا۔ یہ مسئلہ ہے۔
لوگوں کو عام عادت ہے اپنے گھروں میں قمیضیں اتار کے پھرتے ہیں. اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو. آپ کپڑے پہنتے ہیں اللہ کی محبت اور رضا میں پہنے کہ میرا مولا خوش ہوگا. اللہ نے کہا نا جب نماز کے لیے آؤ تو زینت بناؤ, زینت کرو. زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہنو, صاف ستھرے ہو جس میں تمہارا جسم نظر نہ آئے, اور کپڑوں کا پہننا اس لیے ہو کہ میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے گا, میرا ستر رہے گا, میں گناہ سے بچ جاؤں گا. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور بیماری آ جاتی ہے, بیماری کے اندر رب ملتا ہے. اگر رب ملتا ہے جو ہاں پر بہت جلدی اللہ جس کو ملتا ہے, بیماری کے اندر, مصیبت کے اندر, پریشانی کے اندر, تنگ دستی کے اندر, مفلسی کے اندر بہت جلد رب ملتا ہے بندے کو. خوشحالی میں بھولا ہوا ہوتا ہے بندہ, مال دولت ہوتی ہے بھولا ہوا ہوتا ہے بندہ, جب پیسہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے, جب جوانی ہوتی ہے رب بھولا ہوا ہوتا ہے, جب بیماری آتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, بیماری مسلط کر دیتا ہے. چلیں اس کو تھوڑی سی ٹانگ میں درد کر دو, بازو میں درد کر دو, اس کی کلائی میں درد کر دو, اس کی آنکھ میں درد کر دو, اس کی کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہنچتی ہے, اور پھر وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. جس کی بیماری آئی, جس پر بیماری آئی اور اس بیماری میں اللہ کو نہ پا سکا, سمجھو کو اس جتنا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں. اور جس پر بیماری آئی اور بیماری میں مولا کو پا لیا, اس جیسا خوش بخت بندہ ہی کوئی نہیں. دو کیفیتیں ہمیشہ اپنے اوپر قائم رکھنا, صحت مندی کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور بیماری کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب جب آپ دوائی لیتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, اس دوائی کھانے کے اندر طلب مولا ہے. وہ کیسے طلب مولا؟ دوائی لے رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں, میرا دفتر سے میری چھٹیاں ہو جائیں گی, میری تنخواہ کٹوتی ہو رہی ہے, میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں, میں اپنے کام کاج میں لگ جاؤں, بچے جو ہے نا بھوکے ہیں, بیوی تنگ کرے گی, کپڑے کہاں سے لاؤں گا, میرا کاروبار نہیں ہوگا. لیکن فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ تو بیماری میں شفا پانے کے لیے دوائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے استعمال کر, اور اس نیت کے ساتھ مولا لاغر جسم میں اس طرح عبادت نہیں ہو رہی, جلد از جلد شفا ملے گی تو میں پوری دل جمعی کے ساتھ, قوت کے ساتھ تیری عبادت کروں گا اور تیری طرف دوڑوں گا, تیری طرف رجوع کروں گا. دوائی لینا بھی عبادت, ڈاکٹر کے پاس جانا بھی عبادت, میڈیسن لینا بھی عبادت. دوائی ہاتھ میں پکڑیں, منہ پہ رکھیں تو اس وقت دعا پڑھیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا کافی, انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پی لیں, دوائی لے لیں, انشاءاللہ شفا ملے گی. ایک مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور لوگ دوائی لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, نہ پڑھا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ کیوں بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تو لہذا بیماری بڑھ جاتی ہے. استغفار. ہر جائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. ہر حلال چیز کے اوپر, پاکیزہ چیز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو کھانے سے پہلے. دوائی لیتے ہو تو بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کریں جو رحمان الرحیم ہے. تو اس طرح دوائی لینا بھی طلب مولا, کپڑے پہننا بھی طلب مولا, بستر پہ جانا, استراحت کرنا, سکون لینا بھی طلب مولا, کام کاج کے لیے نکلنا بھی طلب مولا. تو آپ کیسے نکلیں گے طلب مولا سے؟ نکل ہی نہیں سکتا, میں نہیں نکل سکتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. طلب مولا سے نکل ہی نہیں سکتا, مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو, بیوی بچوں میں ہو یا آپ بازار میں ہو, اپنے دوستوں میں ہو, اپنے ساتھیوں میں ہو, اپنے شورا میں ہو, اپنے ساتھ کے ہم منصب لوگوں میں ہو, جہاں بھی ہو, منزل آپ کی طلب مولا ہونی چاہیے. بس سوچ میں, فکر میں اللہ بس جائے. جب یہ کیفیت بن گئی نا, آپ سوتے سوتے میں بھی اللہ سے باتیں کریں گے, آپ تنہائی میں بھی اللہ سے باتیں کریں گے,
ایک بندہ کہتا ہے میری بات کو نہیں سنتا جی، میں جہاں جاتا ہوں میری بات کو نہیں سنتا، میرے لیے دروازے نہیں کھلتے، مجھے کوئی ایسا کلام دیجئے میں پڑھا کروں، لوگ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے کہا چھوڑ لوگوں کو، لوگوں کے بادشاہ کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، وہ ذکر دیتا ہوں کہ جب تو کرے تو فرشتے بھی کھڑے ہو کے سنیں، تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں، بند تیرے پہ دروازے ہوں گے نہیں۔ جو اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، اپنی طلب کو بڑھا دے، پیاس بڑھے۔ یہ سلوک کے مسافر جو ہیں ان کی پیاس بڑھتی ہے، ان کی پیاس بڑھتی ہے، اور سلوک کے مسافر کی جب پیاس بڑھتی ہے اس کی پیاس میں لذت ہوتی ہے کہ اب وہ محبوب کی معرفت کا جام ملنے والا ہے، اور اس جام کا جو سرور ہوگا وہ کیفیت جسم کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو غربت میں رب ملتا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رب ملتا ہے، بھوک میں رب ملتا ہے، مفلسی میں رب ملتا ہے، بیماری میں رب ملتا ہے، تنگ دستی میں رب ملتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ چیزیں بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر مال کی فراوانی نہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ بچانا چاہتا ہے۔ پیسہ آ جائے پتہ نہیں کیا کرے، پیسہ آ جائے تو مستیاں تو موج میں لے، پیسے اڑاتے ہیں لوگ، پھر نہ جانے کیا کیا وہ خرابیاں کرتے ہیں اللہ کی زمین پہ۔ پیسہ بھی ایسا ہو جو آئے تو اللہ کی زمین پہ فساد نہ مچائے، بلکہ آپ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مجھے وہ جوان بڑا پیارا ہے جو 18-19 سال میں اللہ کی محبت کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اس کی بڑی منزل ہے۔ بوڑھے بندے کی پوری رات کی عبادت بوڑھے بندے کی، اور جوان بندے کے رات کے 2 نفل فضیلت والے ہیں۔ وہ اس لیے خون بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور بڑے سورس ہیں اس کے، بڑے ذرائع ہیں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے۔ چھوڑتا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، موبائل کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں۔ موبائل کو جب رکھے نا، کہا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس سے بیزار ہوں، بس میری ضرورت تھی، میں نے دن کے کام کاج کے لیے رکھا تھا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے رابطے کے لیے رکھا تھا، کاروبار کے لیے، اب اس سے میں بیزار ہوں، یہ پڑا ہے، اس کو بالکل الگ کر دیں، ایسے رکھ دیں الگ۔ یا اللہ میں اس سے بیزار ہوں، تیری رضا کے لیے اس سے چھوڑ کے میں 2 نفل تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں، 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ آپ 2 پڑھیں گے، جیسے انسان کے آگے اور چیزیں آتی ہیں کھانے کو جی چاہتا ہے، جب آپ کی یہ کیفیت بن گئی کہ مولا میں نے تو علیحدگی اختیار کر لی، اب تیرا کام ہے مجھے سنبھالنا، میری سوچوں کو، میرے وسوسوں سے مجھے نکال کے میرے دل و دماغ کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا کر دیں۔ پھر اب 2 نفل پڑھیں، کہیں گے 2 اور ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 اور پڑھیں گے، لذت بڑھے گی۔ پھر آپ کی یہ رات جو ہے نا، ہر رات شب برات ہے، پھر آپ کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ تو نوجوان بندے کے 2 نفل توبہ کے جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف جاتا ہے، 2 نفل توبہ کے اور 2 نفل اللہ کی یاد میں پڑھنے والا بندہ جو ہے، ساری رات ایک بندہ عبادت لگا ہوا ہے لیکن اس کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھتا ہے تو فون اسے قرآن پاک ہی نہیں پڑھنے تھا، پھر بیل بجتی ہے۔ نفل پڑھتا ہے تب پریشان ہے، نماز کے اندر تب اس کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہم نے اتنا پھنسا دیا ہے، ہم اس چیزوں سے نکلیں، اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے لیے ذکر کریں، اللہ کو پانے کے لیے ذکر کریں، اللہ کے حصول کے لیے ذکر کریں، اللہ کی یاد میں ذکر کریں، اللہ کے لیے اپنی کیفیت پیدا کریں، دنیا کی لالچ نہیں، اتنی تسبیح پڑھوں گا تو دکان چلے گی، اتنے کام کروں گا تو یہ ہوگا، وہ چیزیں بھی بتاتے ہیں ہم عوام کو تاکہ وہ اس طرف رجوع کریں۔ لیکن جو طالب مولا ہیں ان کی صرف جستجو اللہ، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ تھوڑی دیر کے لیے طلب مولا میں ذکر کریں گے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ،
ہر خیال کو دل سے نکال کے تیرے خیال کو جما لیا. بس اس کی طرف دھیان لگا کے بیٹھ جائیں پوری یکسوئی کے ساتھ کہ دل کی زبان جو ہے اللہ کو یاد کر رہی ہے, ظاہری زبان بھی اللہ کو یاد کر رہی ہے. مولا میں دنیا سے کٹ کے تیری طرف آ گیا ہوں, مولا مجھے سنبھال لے, مولا مجھے بھٹکنے سے بچا لے, مولا مجھے نفس و شیطان سے بچا لے, مولا اس دنیا میں بڑے بڑے گناہ ان سے مجھے بچا لے, مولا شیطان بڑی قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے, میں عاجز بے بس اور مسکین و فقیر ہوں, مولا تیرے نام پہ بھروسہ, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, ان کی اہل بیت اطہار کا وسیلہ, ان کے اصحاب ذی شان کا وسیلہ, ان کی نیک ساعتیں, ان کے نیک قلوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مجھے بھٹکنے سے بچا, ذلت و رسوائی سے بچا, میرے دل کو منور فرما, میری زبان کو ذاکر بنا, میرے جسم کو اطاعت گزار بنا, میرے دلوں کی سوچ میں خود کو بسا دے, میرے قلب کو اپنی اماجگاہ بنا دے, میری سوچوں میں تیری ذات رہے اور گم ہو جاؤں تیری ذات میں, اپنا پتہ نہ پاؤں, حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا, اے میرے خدا سراپا ذکر بنا, بھی نہ چھٹے ذکر تیرا, اے میرے خدا سراپا ذکر بنا. لذات دنیا سے دل کو مزہ نہ آئے, ذکر الہی سے یہ دل مزہ پائے. مولا اپنے ذکر کی لذت و حلاوت دے دے اور میرے دل کی تمنا کو بڑھا اور میرے دل کی جستجو کو اور زیادہ بڑھا. میں تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں, مولا مجھے سنبھالا دے, مجھے اس دنیا کے ظلم و ستم سے بچا اور دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں سے بچا, شہوات دنیا, لذات نفس اور نفس کی خواہشیں اور اس دنیا کی وہ چیزیں جو تجھ سے غافل کرتی ہیں ان سے دور کر دے, اپنی محبت کا متوالا بنا لے. بس اسی دھیان اور خیال میں بیٹھ جائیں کہ دل کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے اور اس آواز کو اپنی آواز کے ساتھ ملائیں. میرے ساتھ مل کے اپنے مولا کی یاد میں مگن ہو جائیں, اپنے مولا کی یاد میں اپنے قلب پہ توجہ ڈال لیں, اپنی زبان کو اس مقدس نام سے جاری کر لیں. یہی خیال ہے طلب مولا, فکر مولا, ذکر مولا. اللہ 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 اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا، اے اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے والا بنا۔ اے مولا ہمارے گناہ معاف کر، ہماری خطائیں معاف کر، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، طلب مولا میں زندگی گزاریں، طلب مولا میں موت ملے، طلب مولا میں قبر سے اٹھیں، طلب مولا میں میدان حشر پہنچیں۔ مولا اپنی طلب کو بڑھا، اے اللہ ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہیں، تیری ملاقات کے طلبگار ہیں۔ مولا ہمارے قدم تیری طرف بڑھیں، توبہ کی طرف رجوع کر جائیں، اے اللہ تیری طرف رجوع کر جائیں، اس دنیا سے اور دنیا کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، نفس امارہ سے ہمیں محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، جب موت آئی تو ایمان پہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولا جتنے احباب یہاں بیٹھے جو حاجت لے کے آئے، جو تمنا لے کے آئے، پوری فرما۔ اے اللہ اس کا اظہار کر سکیں یا نہ کریں، تو جو جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔ اے اللہ سب کو ان کی مرضی اور ان کی طلب کے مطابق عطا کر، جو جائز حلال چیزیں طلب کر رہے ہیں تیرے بندے، مولا تو عطا کر دے۔ اے اللہ تو سب پر رحم کر دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد۔